اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آج کا جو ہمارا موضوع ہے مساجد کا بیان، اس پہ انشاءاللہ میں اچھی طریقے سے کوشش کروں گا کہ گفتگو کروں، تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ تو میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ہمارے کچھ دن پہلے ایک کرنل محمد علی شوکت اور اس کے ساتھ جو ہے نا 5 جوان شہید ہوئے ہیں، تو ان کے لیے، ان کے درجات کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور یہ قربانیاں جو ہماری افواج کے افسر اور جوان اور جیسیوں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے بچوں کو نیک لائق کرے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات میں، کیونکہ جہاں موسمی حالات ہو، سردیوں کے اندر برف باری ہو، اور پھر جو ہے نا دشمن کا، دہشت گردوں کا خطرہ ہو، تو یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ یہ اسی کو احساس ہوتا ہے جو اس چیز سے گزر چکا ہو۔ تو خدا را جو ہمارے شہداء ہیں یا جو زخمی ہوتے ہیں، ان کا عزت و احترام کیا کریں، ان کی فیملیز کی عزت کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ پاکستان کے اندر حالات کو بہتر کرنے میں اور اپنی جو عوام ہے اس کے لیے بہتر کام کریں، تاکہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرا رب یقیناً دعا سننے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ صرف انسان جب کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہونے کے لیے، تو حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جو تنہا اور لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو حیو اور قیوم ہے، جو کائنات کا رازق اور مالک ہے، جو ستار اور غفار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو ہادی اور رشید ہے، جو جبار اور قہار بھی ہے، عزیز اور منتقم بھی ہے۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کے رسول انہوں نے آ کے دین کی تبلیغ کی اور رسولوں کو بھیجا، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساجد کی تعمیر میں بڑے شوق کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ حصہ لیتے تھے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی درس دے گئے ہیں کہ مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے مساجد کو بیت اللہ کہلانے کا اعزاز بخشا، اور حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے مساجد کو جنت کے باغ قرار دیا۔ تو صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے مساجد کو روئے زمین پر اپنی سب سے پسندیدہ جگہیں قرار دیا، جہاں سے روزانہ 5 بار اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اور تمام نبی اور تمام بنی نو انسان کو فوز و فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اے اللہ عالمین، جو تیرے گھروں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، جو تیرے گھروں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو تیرے گھروں سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی فرما، جو تیرے گھروں کو آباد کرے تو بھی اس سے آباد فرما، اور جو تیرے گھروں کی ویرانی اور بربادی کے در پہ ہو تو بھی اس سے ویران اور برباد فرما، جو تیرے گھروں کی تعمیر پر خرچ کرے تو بھی اس پر خرچ فرما، اور جو تیرے گھروں کی تعمیر سے اپنا مال روک لے تو بھی اس سے اپنا رزق روک لے، جو تیرے گھر میں آنے والوں کی سرپرستی کرے تو بھی اس کی سرپرستی فرما، اور جو تیرے گھر میں آنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کرے تو بھی اس پر عرصہ حیات تنگ فرما، جو تیرے گھروں کی حفاظت کرے تو بھی اس کی حفاظت فرما، اور جو تیرے گھروں کی حرمت پامال کرے تو بھی اس کی حرمت پامال فرما۔ حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے ہے جو اپنے کمزور، ناتواں اور مضطرب بندوں کی دعائیں سنتا اور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ جو ہے نا مسجد کی تعمیر کے اندر جو ہے نا حصہ لینے کا واضح طور پہ جو ہے نا اعلان فرمایا ہے، اور مساجد کو بیت اللہ کہلانے کا بھی حکم ہے، اور مساجد کو جنت کے باغ قرار دیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا مساجد جب بناتے ہیں تو ایک محلے میں جہاں پہ ایک مسجد ہونی چاہیے وہاں پہ 3-4 مسجد بنا، ہر 300-400 گز پہ جو ہے نا ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اور پھر یہ کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اگر کہیں پہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے اور ساتھ تھوڑے فاصلے پہ بریلوی مسلک کی ہے، پھر دیوبندی ہیں، تو نماز یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں مسجد میں جانا ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلک سے ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں جہاں پہ عبادت دل کے ساتھ کرنی چاہیے، اور جو ایک مسلک والا دوسری مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو گھورنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کدھر آ گیا۔ کیونکہ میں یہ ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کہ ہر 300-400 گز پہ ایک مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ مسجد تو اچھی بنائیں، لیکن وہاں جہاں پہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ جی آپ صرف یہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے نا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بن جائے اور ساتھ ہی جو ہے نا 100 گز کے فاصلے پہ بڑی مسجد ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے نا ہمیں کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ امن کی جگہ ہے۔ مسجد کے اندر جو آ جاتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اس کو بڑے پیار محبت کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے، اور مسجد جب بن رہی ہو تو اس میں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد بن رہی ہے، اس میں چندہ یا بنانے میں جو کردار ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تمام مساجد جو ہے نا وہ برابر ہیں۔ جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ الٹا گناہ سمیٹتے ہیں، کیونکہ مسجد چاہے کسی محلے میں جس مسلک کی بھی ہے اس کے اندر کھول کے چندہ بھی دینا چاہیے اور حصہ بھی لینا چاہیے۔ تو یہ بتانا بڑا ضروری تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و عاقبۃ المتقین، اما بعد۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔
اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، بے شک سب سے پہلا عبادت گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس سے برکت دی گئی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 96۔ تو میں انشاءاللہ ابھی اگلی ویڈیو میں پھر اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کے اندر آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، میرے پروگرام کو جو ہے نا سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ملے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔